علی بھائی 12 ربیع الاول کے لیے لفظ عید بولنا کیا درست ہے؟ کیونکہ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ بات حقیقت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں مسلمانوں کی عیدیں 2 ہی ہیں۔ عید الفطر چھوٹی عید 1 شوال کو منائی جاتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ بڑی عید، قربانی والی عید جو 10 ذو الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ باقی اصطلاحاً جو عید کا لفظ ہے نا وہ تو اسی کے اوپر بولا جائے گا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اوپر۔ ایک لغوی عید بھی ہے، لغت کے معنوں عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کر آنے والی چیز، اور خوشی کے لیے بھی عید کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، یعنی خوشی کے دن کے طور پہ۔ تو لغت میں عید کا ورڈ جو ہے وہ ایون اصطلاح بھی کہہ سکتے ہیں، اصطلاح میں بھی ان 2 کے علاوہ بھی بولا گیا ہے۔ جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا، تو سال میں 52 جمعے تو آتے ہیں نا، تو سر 2 کے ساتھ یہ 52 جمعے بھی تو شامل کریں عید کے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک یہودی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے، اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم تو اس دن عید مناتے۔ تو سیدنا عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ اس نے کہا یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کس موقع پر اور کس جگہ پہ نازل ہوئی تھی، یہ یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی اور وہ جمعے کا ہی دن تھا۔ یعنی کیا مطلب کہ وہ عید کا ہی دن تھا، تو ہمیں جو کہہ رہا نا عید مناؤ، تو وہ جمعے کا دن تھا، عید کا ہی دن تھا۔ اچھا، بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے، ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن امام ترمذی اس سے آگے ایک اور حدیث لے آئے ہیں۔ ابن عباس سے کوئی یہودی آ کے یہی بات کرتا ہے، تو ابن عباس تو پھر کھل کے جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھیں اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، ایک یوم عرفہ کا دن اور ایک جمعے کا دن۔ تو ابن عباس نے لفظ عید بول دیا کس کے اوپر؟ یوم عرفہ پہ بھی، 9 ذو الحجہ کو بھی اور جمعے کو بھی۔ تو 52 اور 53 عیدیں تو یہ بن گئیں ان 2 کے علاوہ، یعنی 55 55 پنجتن پاک کی نسبت سے 55 عیدیں تو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی عید میلاد النبی پہ بھی عید کا لفظ بول دیتا ہے اجتہاداً، بار بار لوٹ کے آنے والی نبی علیہ السلام کی ایک محبت کی وجہ سے، تو اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ تو نہیں لگ سکتا، لیکن اس کو لغت میں ہی رہنے دیں۔ یعنی وہ ایک جو یہ مشہور کر دیا نا جی یہ سب سے بڑی عید ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی چیزیں آپ دین میں انجیکٹ کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی شریعت میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سلف میں کسی نے اس طرح لفظ استعمال نہیں کیا، البتہ یہ اجتہاد والا معاملہ ہے، اگر کوئی لغت کے معنوں میں استعمال کرنا چاہتا ہے ضرور کریں۔ آپ اپنی شادی کے دن کو بھی عید کا دن ڈکلیئر کر سکتے ہیں، کسی کی 14 سال بعد کوئی اولاد ہوئی ہے تو وہ اس دن کو بھی عید کا دن ڈکلیئر کرتے، وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے بھی اگر کوئی عید میلاد النبی کا لفظ بول دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی چڑھنا نہیں چاہیے، ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ آپ کو اس دن جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں سے جو جائز ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انڈورس کریں، جو غلط چیزیں ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کریں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نفرت کا اظہار کریں کہ عیدیں 2 ہی ہوتی ہیں، یہ تو اب پرانی بات ہوگی نا سر، اب ہم نے آپ کو 53 عیدیں ثابت کر دی ہیں تو آپ کی تو ڈاکٹرائن ہی ٹوٹ گئی نا ساری۔ تو اس لیے علمی بات کیا کریں، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ ٹھیک ہو گیا۔